حاضران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ اخلاص مع ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے سورہ اخلاص مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں قرأت قرآن کے لیے علی بن محمد اشرف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرأت قرآن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نظم کے لیے زینب نعمان بنت عالم غوث، وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم۔ ساری دنیا کے مالک ہے، ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نو جگت کی کہنے والے،
بیان کے لیے میں رضا فاطمہ بنت محمد اکرام صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پہ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان دینی تعلیم سے بے رغبتی ہے۔ مغربی معاشرہ اور جدید تعلیم کی نحوست سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ فطور گھر کر گیا ہے کہ دینی تعلیم خصوصاً قرآن کی تعلیم مسلمانوں کے مستقبل کو تاریک کر رہی ہے، اور آج جو مسلمان قومیں ترقی نہیں کر رہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مذہبی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی صرف مدارس کی چہار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ طبقہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا باعث شرم سمجھتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو سب سے افضل اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جب قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں میں مسلم ہے تو اس کا پڑھنا پڑھانا بھی دوسرے علوم پر افضل اور اشرف ہے۔ اس لیے ہر والدین پر اولاد کا یہ اہم حق ہے کہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے حفصہ فاطمہ بنت محمد فرقان صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ابا کو چند اشعار کے ساتھ مخاطب کر رہی ہوں، جس دور سے زیادہ تھی غیروں کی کافیات نہیں، ہم اپنا بتاتا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، برداشت دیکھی سینے میں، رکھایا جینے میں، مرنے کو مسلمہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی بنا میں۔ اے ابا، جس سر سے دل جاتے تھے وہ سر لگانا بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ اشعار پڑھے ہیں، روتے ہوئے پڑھے ہیں، وہ بات الگ ہے۔ اس کے بعد میں عقائد کے لیے جماعت دوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عقائد کے پروگرام کو اپنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ دو مسافر کہیں جا رہے تھے، چلتے
کے بعد میں حروف تہجی کے لیے آئرہ شباب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حروف تہجی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد الف با تا ثا جیم ہا ہا دال دال واو لا سین شین صاد صاد طا طو عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں عربی کے لیے جماعت سے عربی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جماعت آئے اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کرے. السلام علیکم اس کے بعد میں اذان کے لیے عبدالحق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اذان پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله
دنیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جعین ہے, مردود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ آخری نبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا عنوان ہے جنت اور جہنم. جنت نہایتی آرام کی جگہ ہے. وہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی. سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہوں گے, دودھ شہد, صاف اور شفاف پانی اور بہترین قسم کی پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی. ہر قسم کے پھل پھول ہوں گے, بازار ہوں گے جن میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ان کے دلوں میں بھوک, کینہ اور حسد جیسی کوئی بری عادت نہ ہوگی. وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے. وہ اس میں کھائیں گے, پئیں گے. انہیں پیشاب و پخانے کی حاجت نہ ہوگی. ایک خوشگوار ڈکار اور مشک جیسا پسینہ آئے گا جس سے معدہ خالی اور ہلکا ہو جائے گا. جہنم نہایتی تکلیف کی جگہ ہے. وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اس میں ہر طرح کے عذاب ہوں گے. آگ کے مکان اور بستر ہوں گے. آگ کی ہتھکڑیاں اور زنجیریں ہوں گی. بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو جہنم والوں کو ڈستے رہیں گے. کھانے کے لیے زقوم, جہنم کا ایک کانٹے دار درخت ہوگا. پینے کے لیے پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان ہے پسینے کا سیلاب. حشر کے دن سورج زمین سے بہت قریب ہوگا. اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا اور زبان تالو سے لگ جائے گی. کافر, مشرک اور نافرمان لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جن کے گناہ جس قدر زیادہ ہوں گے وہ اس قدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. جب زمین پسینہ نہ پی سکے گی تو پسینہ اوپر چڑھے گا تو کسی کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لوگ بھوک پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے مگر اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا اور ان کے لیے کھانے و پینے کا بھی انتظام فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد نماز کے عنوان سے جماعت دوم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے نماز. ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی رکن ہے اور یہ تمام نیک کاموں کی جڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی اس نے پورے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز چھوڑی اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. قرآن مجید میں نماز کا بار بار ذکر آیا ہے اور 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے. نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ان کو شرائط نماز کہتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء معصوة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بالغ مرد یا عورت کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذكرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. بچی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذكرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد سورۃ التین کی تلاوت کے لیے میں طاہا مہدی محمود کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورۃ تین کی تلاوت کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد نعت کے لیے میں توصیف اور رضا احترام کو دعوت دینا چاہتا ہوں. دونوں بچے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو
باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے یہ عالیشان بنگلے وہ کام کے نہیں ہے وہ کام کے نہیں ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں مٹی میں سو رہے ہیں آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے چھوٹا سا تیرا گھر ہے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد میں حدیث کے لیے جماعت حدیث کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کری ہوئی کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے کام ہے سچ بول جھوٹ مت بول بسم اللہ
ابراہیم میں موبائل کے کردار کے موضوع پر بیان کے لیے میں طاہر نعیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے ایک نسل کی تباہی میں موبائل کا کردار۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نئی نسل کی تباہی میں موبائل کا ایک اہم کردار ہے۔ پہلے تو سنیما دیکھنے کے لیے دور دراز کے شہروں اور قصبوں میں جانا پڑتا تھا، اس کے بعد ٹی وی کی شکل میں سنیما گھروں میں آیا اور ترقی ہوئی تو حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ آج ہر نوجوان اپنی جیب میں سنیما لے کر گھومتا ہے۔ وہ جب چاہے جیسا چاہے پروگرام اپنے موبائل میں دیکھ اور سن سکتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بے راہ روی کا ایک سیلاب سا بہہ رہا ہے۔ آپ کو روزانہ اخبارات میں عشق و معاشقہ کے بے شمار واقعات پڑھنے کو ملیں گے، جن کی ابتدا موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ان کا عشق پروان چڑھتا ہے، اور پھر عشق کا جنون اس حد تک ان کے دل و دماغ میں طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر غلط اقدام کر لیتے ہیں۔ اور ملٹی میڈیا موبائل نے تو نوجوانوں کو بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ موبائل پر گانے اور فحش گندی فلمیں دیکھنے کے اتنے عادی بن گئے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا شعور نہیں رہا۔ ہر بازار گلی نکل پر ایسے بہت سے سماجی دشمن عناصر دکان لے کر بیٹھے ہیں جو چند پیسوں کے لالچ میں موبائل میں فحش اور گندے مناظر منتقل کر دیتے ہیں، اور نوجوان ہر خطرے سے بے خبر کوئی بہانہ تلاش کر کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے موبائل نے معاشرت سے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، نوجوانوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ والدین ایسے موبائل سے بچوں کو دور رکھے۔ اگر انہیں کسی وجہ سے موبائل دینا پڑ جائے تو ان کے موبائل کو پوری طرح نگاہ رکھیں اور انہیں موبائل کے ساتھ تنہا نہ چھوڑے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں مسائل کے لیے جماعت دوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسائل کے سلسلے میں اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل: دین کی وہ باتیں جن میں عمل کرنے کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ غسل کے فرائض: غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا۔ وضو کے فرائض: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ غسل کے فرائض: تیمم کے فرائض: نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ زمین پر مار کر پورے چہرے پر تیل لینا، نمبر 3 دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک تیل لینا۔ 5 زمین کی قسم کی ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جیسے غبار، مٹی، ریت، اینٹا، پتھر، سیمنٹ کی دیوار وغیرہ وغیرہ۔ نماز کے مفسدات: ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1 نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ نمبر 2 نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 3 کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کہانا یا اوہ یا اوہ کرنا۔ نمبر 4 نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا۔ نمبر 5 قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس سے معنی خراب ہو جائے۔ نمبر 6 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 7 نماز کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 8 قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا۔ نمبر 9 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 10 نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا۔ نمبر 11 امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الزکاۃ: نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے
बच्चे भाई भाई आप भी इसके बाद मैं नात के लिए तलहा जमाल को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना दामन भिगोया करो, यूं गुनाहों पे रोया करो। अपना दामन भिगोया करो, यूं गुनाहों पे रोया करो। जन्नती पल मिलेंगे तुम्हें, सुन्नती पेड़ बोया करो, सुन्नती पेड़ बोया करो। जाओ मस्जिद में सुनकर अज़ान, जाओ मस्जिद में सुनकर अज़ान, जाओ मस्जिद में सुनकर अज़ान। खूब दामन भिगोया करो, खूब दामन भिगोया करो। चाहो रोज़ी में बरकत अगर, चाहो रोज़ी में बरकत अगर, चाहो रोज़ी में बरकत अगर, दिन चढ़े तक न सोया करो, दिन चढ़े तक न सोया करो। अपना दामन भिगोया करो, चाहते हो जो क़ुर्बे खुदा, चाहते हो जो क़ुर्बे खुदा, चाहते हो जो क़ुर्बे खुदा। रात में उठ के रोया करो, रात में उठ के रोया करो। अपना दामन भिगोया करो, यूं गुनाहों पे रोया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसके बाद मैं बयान के लिए अनस एहतशाम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और बयान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा बयान अपने आप को और अपनी औलाद को जन्नत की आग से बचाव के उन्वान पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, ये बहुत बड़ी दौलत है। क्योंकि ईमान की दौलत हमें विरासत में आसानी से मिल गई है, इसलिए हम अपने ईमान को बनाने और बचाने की फिक्र से गाफिल हैं। ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है और ईमान से ज़िंदगी से निकल जाना बहुत आसान है। सवाल ये पैदा होता है, ईमान किस तरह ज़िंदगी से निकल जाता है। उलमा किराम ने इसकी बहुत सी वजूहात बयान फरमाई हैं। अगर हम चंद वजूहात पर गौर करके उनकी इस्लाह की फिक्र करें तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान का बचाना आसान हो जाएगा। दर्जे से बातों पर गौर फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म और रूह दोनों को बनाया है और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा फरमाई हैं। जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी तो अल्लाह हालात के एतबार से इंसान पर डालता रहता है,
बीमारी बढ़ गई तो जान का खतरा है, लेकिन अगर रूहानी बीमारी बढ़ गई तो ईमान का खतरा है। गौर करने की बात है कि क्या हम अपने और अपने घर वालों की फिक्र कर रहे हैं? क्या हम इन जिम्मेदारियों से बरी हैं? क्या हमारे घर में बहन बेटा बेटी नहीं है? क्या इनकी तालीम व तरबियत और ऊपर जिक्र की गई बातों की जिम्मेदारी हम पर नहीं है? क्या हम इन तमाम जिम्मेदारियों से बरी हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। हदीस पाक में कि जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे, फिर जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह करे। अगर बालिग होने के बाद उसका निकाह नहीं किया और वो गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा, तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत में हर आदमी से उसका मातहतों के बारे में उसकी पूछ होगी। अगर आज हमने अपने औलाद की फिक्र ना की और वो बिगड़ गई तो उसका जिम्मेदार उसका बाप होगा। अलगर्ज हम जैसे जिस्मानी बीमारी की फिक्र करते हैं ऐसे ही बल्कि इससे ज़्यादा रूहानी बीमारी पर गौर करके उसको दूर करने की फिक्र करें।